ہیلو حضرات سرمایہ کاروں اور تاجروں، تجزیاتی سروس اب کے ساتھ رابطے میں ہے۔ سسٹم گورو مارکیٹس۔ آئیے کمپنی کے بارے میں عام معلومات کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ اسے روک سکتے ہیں۔ ہمارا مشورہ ہے کہ زیر بحث کمپنی کے تمام اشاریوں کا مزید اچھی طرح سے مطالعہ کریں۔ اب تنظیم کے موجودہ بنیادی اشاریوں کو دیکھتے ہیں۔ انزمڈ انکارپوریٹڈ، ٹکر INSM۔ یہ جائزہ 22 مارچ 2025 تک کے موجودہ ڈیٹا پر مبنی ہے۔ درجہ بندی کے مطابق گورو مارکیٹس کمپنی انزمڈ انکارپوریٹڈ ذیلی زمرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ فارما ہولڈنگ 111 تنظیمیں اس تشخیص میں حصہ لیتی ہیں، جو کہ بہت نمائندہ ہے۔ اس ویڈیو کے نتائج کی بنیاد پر آرڈر ٹیبل تلاش کریں۔ زیر بحث کمپنی کا مجموعی نتیجہ -9.5 میں سے 10 پوائنٹس۔ ذیلی زمرہ کا اوسط نتیجہ 1.2 پوائنٹس۔ اگر آپ بہت وسیع پیمانے پر دیکھیں تو عام طور پر ہماری پوری مارکیٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر امریکی اسٹاک مارکیٹ کا اوسط نتیجہ 1.9 پوائنٹس ہے۔ کمپنی کے لیے -9.5 پوائنٹس کے اسکور کے خلاف انزمڈ انکارپوریٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمت کی نقل و حرکت کا موازنہ کرنا انزمڈ انک اور ذیلی زمرہ کی کمپنیاں۔ ہم دیکھیں گے کہ 12 ماہ میں حصص انزمڈ انکارپوریٹڈ 205.9% کی تبدیلی دکھائی گئی۔ 7.4% کے ذیلی زمرے کے لیے قیمت کی حرکیات کے خلاف۔ یہ واضح طور پر کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتا، لیکن اس حقیقت کو نوٹ کرنا ضروری ہے۔ کمپنی کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن انزمڈ انکارپوریٹڈ $14.47 بلین ہے اور ذیلی زمرہ کا کیپٹلائزیشن $3,178 بلین ہے۔ انزمڈ انکارپوریٹڈ اس کا حصہ 0.455% ہے اور یہ ذیلی زمرہ میں بہت چھوٹی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ کمپنی کی بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن کا تخمینہ $0.27 بلین ہے۔ $492 بلین کے ذیلی زمرہ کے بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن کے ساتھ انزمڈ انکارپوریٹڈ 0.055% کا حصہ بنتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج اور بیلنس شیٹ کیپٹلائزیشن کے زیر قبضہ حصص کا موازنہ کرنے کے بعد ہم مندرجہ ذیل دیکھ سکتے ہیں۔ قبضہ شدہ حصہ انزمڈ انک ذیلی زمرہ میں مارکیٹ کیپٹلائزیشن کی تشخیص کی صورت میں 0.455% ہے۔ کتاب کی قیمت 0.055% ہے۔ یہ ایکسچینج ویلیو کے حصہ سے 88% کم ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنی کے مارکیٹ کے حصص اور بیلنس کیپٹلائزیشن کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ زیر مطالعہ تنظیم کے قرضوں کی رقم $1.238 بلین ہے۔ بک ویلیو کی مالی ذمہ داریاں ایکوئٹی کے 458.5% تک۔ کمپنی کی مالی ذمہ داریوں پر نتیجہ بہت برا -2 پوائنٹس۔ کمپنی کی مارکیٹ ویلیو اور اس کے منافع کا تناسب 0 کے مساوی ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط 42.9 ہے، جو ذیلی زمرہ کے اوسط سے کہیں زیادہ خراب ہے۔ ذیلی زمرہ میں تنظیموں کے مقابلے میں منافع کے اشارے پر کمپنی کی اسٹاک مارکیٹ کی قیمت کا اندازہ بہت برا -2 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کا منافع $914 ملین تھا۔ آنے والے 12 مہینوں کی متوقع آمدنی معلوم نہیں ہے اور یہ کمپنی کے امکانات کے لیے منفی ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے مقابلے میں مستقبل کے متوقع منافع کے اشاریوں کا اندازہ خراب -1 پوائنٹ۔ ریونیو بیلنس سے کمپنی کی قیمت 39.8 ہے۔ ذیلی زمرہ کی اوسط 5 ہے اور ذیلی زمرہ کی اوسط سے 696% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشاریوں کے مقابلے میں آمدنی کے اشاریوں کے لیے کمپنی کی مارکیٹ کی قیمت کا تعین خراب -1 پوائنٹ۔ پچھلے 12 مہینوں کی آمدنی $360 ملین تھی۔
اگلے 12 مہینوں کے لیے فارورڈ ریونیو نامعلوم ہے، جو کمپنی کے امکانات کے لیے بہت برا ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں مستقبل کے متوقع فروخت کے اشاریوں کی تشخیص خراب -1 پوائنٹ۔ مارجن -251.3% ہے، جس کی ذیلی زمرہ میں اوسط 11.6% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 262.9% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فروخت کے مارجن کا اندازہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0.142% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصہ سے 220% کم ہے۔ یہ حقیقت کمپنی کی موجودہ مارکیٹ قیمت کے عدم توازن کو ظاہر کرتی ہے۔ انسمڈ انک بلکہ دوبارہ تشخیص کی طرف کمپنی کے ہر ملازم کے لیے سرمایہ کی رقم $11,381,000 کے برابر ہے، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے $3,563,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 219.4% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم مارکیٹ کیپٹل کے حجم کا اندازہ قابل برداشت 0 پوائنٹ۔ کمپنی کا فی ملازم منافع -$718,900 ہے۔ ذیلی زمرہ میں اوسط $83,100 اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 765% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے ہر ملازم کے منافع کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کی فی ملازم آمدنی $286,000 ہے۔ ذیلی زمرہ میں $715,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 150% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے ہر ملازم کے لیے فروخت کے حجم کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ فروخت کے لین دین کا حجم 8.3% کے مساوی ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ میں 1.5% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ کی تشخیص ہے۔ اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 58% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے، انسمڈ انکارپوریٹڈ، جبکہ ذیلی زمرہ میں یہ سطح 52% ہے۔ ممکنہ طور پر ذیلی زمرہ کے حصص کا حوالہ تقریباً حصص کے برابر ہے، انسمڈ انکارپوریٹڈ۔ کمپنی کے اسٹاک کی موجودہ قیمت تقریباً $79.91 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $97.55 ہے۔ موجودہ تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کی حرکیات تقریباً 22% ہے۔ آئیے آرڈرز کی میز پر نظر ڈالیں، یہ اب کے لیے دستیاب ہے، اس کا ایک لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کے نظام کے ذریعہ دیے گئے سیزن کے فیصلوں میں بالکل سب کچھ ہوتا ہے۔ گورو مارکیٹ آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ اسٹاک تجزیہ پر مبنی انسمڈ انکارپوریٹڈ معلوماتی نظام گورو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا گیا تھا۔ $79.92 فی حصص کی قیمت پر فروخت کی تجارت کھولیں۔ آرڈر اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی ریٹنگ نسبتاً کم ہے۔ تنظیم کی تشخیص کے نقطہ نظر کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ اکیم کے انڈیکس ٹیک پرافٹ 57.1% ہے۔ سٹاپ نقصان 102.74% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں پھر 21 اپریل 2025 کو ایکسچینج ٹریڈنگ کے نتائج کی بنیاد پر لین دین خود بخود طے ہو جاتا ہے۔ مخصوص تاریخ سے پہلے کام کے آخری دن ٹکر FE اہم خرید آرڈر بن جائے گا۔
اہم معاہدے کی ویڈیو پہلے ہی اس چینل پر شائع ہو چکی ہے۔ آرڈرز میں سے ایک کو بند کرتے وقت بنیادی توازن ایک اور آرڈر اصل قیمت پر طے ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور معلومات اور حوالہ کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ گورو مارکیٹ، آپ سب واقعی بہترین سامعین ہیں۔